نحمد ونصلي علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ الحج کا رکوع نمبر 2، اس کے اہم نکات اور اہم آیات کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 11۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے اگر اسے کوئی دنیاوی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اس دین سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو اپنے منہ کے بل دین سے پلٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو واضح طور پر بڑا خسارہ ہے۔ اب ہر چیز کے کنارے اور دہانے کو حرف کہتے ہیں۔ حرف کل شیء، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بیان فرما رہے ہیں جو حق کو اس لیے قبول نہیں کرتے کہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے عبادت نہیں کرتے کہ وہ ہمارا معبود اور خالق ہے، بلکہ اس لیے کہ انہیں دنیاوی نفع حاصل ہوگا، ان کا کاروبار چمکے گا، ان کی عزت و ناموری میں اضافہ ہوگا۔ اگر اسلام کو قبول کرنے کے بعد ان کی امید پوری ہوتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اگر اسلام کی صداقت و سچائی کا بڑے پھر جوش و خروش سے اس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی امیدیں پوری نہیں ہوتی تو پھر الٹا تکلیف کے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یاد دہلائی کا سلسلہ ہی منقطع کر دیتے ہیں، پھر اس دین کا دامن ہی چھوڑ دیتے ہیں، پھر بالکل باطل کی طرف یہ شور مچاتے ہوئے بھاگے چلے جاتے ہیں کہ بس دیکھ لیا، یہ دین، اس کی نحوست سے کاروبار ٹھس ہو گیا، اور جو ہے عزت و وقار جو پہلے تھا وہ بھی سب ختم ہو گیا، تو ایسے دین سے ہم باز آئے۔ اب کتب تفسیر میں جہاں اس آیت کے شان نزول بیان کیا گیا، وہاں یہ واقعہ مرقوم ہے کہ ایک یہودی مسلمان ہوا، اتفاق سے کچھ عرصہ کے بعد اس کی بینائی جاتی رہی، پھر اس کا زبردست مالی نقصان ہو گیا، ساتھ اس کا لڑکا تھا وہ بھی مر گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ سب اسلام کی نحوست کے باعث ہوا، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہنے لگا کہ بیعت اسلام میں نے آپ کے ہاتھ پر کی ہے، مجھے اس سے آزاد کر دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اسلام کی بیعت واپس نہیں کی جا سکتی۔ کہنے لگا، مجھے تو آپ کے دین سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا اور نہ اس میں کوئی خوبی نظر آئی، میں اندھا ہو گیا ہوں، مال برباد ہو گیا، بیٹا مر گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہودی اسلام جو ہے مردوں کو گلاتا اور صاف کرتا ہے، جس طرح آگ لوہے، سونے اور چاندی کی میل کچیل کو صاف کرتی ہے۔ اس لیے اس آیت کا شان نزول جو ہے بہت سے علماء تفاسیر جو ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 12 میں، اور وہ شخص جو اللہ کو چھوڑ کر اس بت کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکے اور نہ ہی اسے نفع پہنچا سکے، یہی تو بہت دور کی گمراہی ہے۔ وہ اسے پوچھتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، اور وہ کیا ہی برا مددگار اور کیا ہی برا ساتھی ہے۔ اب آیت نمبر 11، 12 اور 13 کی تفسیر ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اسلام کو حق سمجھ کر قبول کرے، پھر اس کی راہ میں جو کانٹے ہیں، جو مشکلیں ہیں اور تکلیفیں ہیں، ان کو دیکھ کے گھبرا نہ جائے، بلکہ یہ سوچے کہ یہی کانٹے، انہی تکلیفوں اور منزلوں سے گزر کے ہم محبوب کی منزل تک پہنچیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے دین حق کو سربلند کرنے کے لیے اپنی دولت خرچ کرنے کی توفیق دیے، تو اسے اپنی سعادت جو ہے وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ دین کے لیے اپنی دولت خرچ کر رہا ہے۔ پھر اگر اسلام کے لیے جان دینے کا وقت آ جاتا ہے یا کوئی بھی قربانی دینے کا وقت آ جائے تو یہ اپنے لیے سعادت سمجھے کہ وہ دین کے اتنے سارے کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب اسی طرح سے آیت نمبر 12 میں مشرکین مکہ جو ہے اس کا ذکر ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، نہ انہیں جو کوئی فائدہ پہنچا سکتے تھے اور نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اسی طرح سے بتوں سے کوئی فائدہ تو پہنچ نہیں سکتا جو اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور جو ابھی جو ان کے طور اتوار اور طریقے ہیں وہ تو ان کو وقتی طور پہ ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پھر آگے آیت ہے، آیت نمبر 14، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، یقیناً اللہ جو ارادہ فرماتا ہے کر دیتا ہے۔ گمراہوں کا حال بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اب اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اجر کیا ہوگا؟ بہت سارے انعامات۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب برگزیدہ رسول کی دنیا اور آخرت میں ہرگز مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ گھر کی چھت سے ایک رسی باندھ کر لٹک جائے، پھر خود کو پھانسی دے لے، پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس نصرت الہی کو دور کر دیتی ہے جس پر غصہ کھا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں لئی ینصر جو ہے کا ورڈ آیا ہے،
اہل عرب مسلمانوں کی تنگ دستی اور کمزوری کو دیکھتے تو خیال کرتے کہ ایسے ناداروں کمزوروں کے ساتھ مل کر ہمیں کیا حاصل ہوگا، خواہ اہل مکہ کے ساتھ اپنے درینہ خاندانی مراسم کو مجروح کیوں کریں۔ اس نبی کی مدد نہ آج تک اس کے خدا نے کی ہے، نہ اسے کوئی ہمیں نظر آ رہے ہیں، فیوچر میں بھی کوئی مستقبل میں ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی مدد کرے گا۔ یہ مفلوق الحال لوگ ہیں، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ محض تمہاری غلط فہمی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی مدد ضرور کرے گا، اور تم دیکھو گے کہ ہر طرف اس کے نام کا ڈنکا بج رہا ہوگا، اس کے قدموں میں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوں گے۔ جسے یہ بات گوارا نہ ہو، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنے گلے میں رسے کا پھندا ڈال لے اور چھت سے لٹک جائے اور پھر اس رسا کو کاٹ دے تاکہ تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں آقا علیہ السلام کے لیے حسد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حسد ہے، تو حسد کی آگ جن کے دلوں میں بھڑک رہی ہے، ان کو کرنے کا بس اب یہی ایک طریقہ ہے۔ اور اس کا جو ایک مفہوم علماء کرام نے نکالا آیت کا، وہ یہ بھی ہے کہ جو شخص فقر و فاقہ کی سختیاں جھیل رہا ہے، اس کی زندگی میں تکلیفیں اور مشکلیں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مایوس ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی مایوسی جو ہے مین اس کا جو ہے وہ سینٹرل آئیڈیا ہے، یہ مرکزی خیال ہے کہ وہ سچ کر جان دے دے یا اپنے گلے میں رسہ ڈال کے جو ہے وہ لٹک جائے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 16۔ اور اسی طرح ہم نے اس پورے قرآن کو روشن دلائل کی صورت میں نازل فرمایا ہے، اور بے شک اللہ جسے ارادہ فرماتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، یعنی کہ وہ تمام دلائل نور روشن کی طرح واضح ہو جائے۔ پھر اگلا تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور ستارہ پرست نصارہ عیسائی اور آتش پرست اور جو مشرک ہوئے، یقیناً اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز، ہر کے اعمال، احوال، نظریات، عقائد پر آگاہ ہے اور اپنے کامل علم کے مطابق سب کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ آیت نمبر 18۔ اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کے لیے وہ ساری مخلوق سجدہ ریز ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج بھی اور چاند بھی اور ستارے بھی اور پہاڑ بھی اور درخت بھی اور جانور بھی اور بہت سے انسان بھی، اور بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جن میں ان کے کفر و شرک کے باعث عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور اللہ جسے ذلیل کر دے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو بڑے پرجلال اسلوب میں بیان فرمایا جائے کہ ہر چیز، زمین، آسمان، شمس و قمر، دشت و جبل، چوپائے، انسان، سب اس کے سامنے سر بسجود ہیں، اور ہر چیز جو ہے کائنات کی ہر چیز اس میں داخل ہے، کافر اور مومن، فاسق اور ہر چیز، متقی، سب اس میں داخل ہیں، کیونکہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ کے حکام کے سامنے دم مارنے کی مجال نہیں۔ ان کی پیدائش، ان کی موت، ان کا مرض، ان کی صحت، غرض ہر چیز امر الہی سے جو ہے مرض وجود میں آ رہی ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، لیکن ہم اس تصویر کو نہیں سمجھتے۔ حدیث شریف میں آقا صاحب نے فرمایا کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ اے فلاں پہاڑ، کہ آج تیرے ہاں کسی ایسے بندے کا گزر ہوا جو یاد الہی میں مشغول تھا؟ نیز مسلم شریف میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان پتھروں کو جانتا ہوں کہ جب میں ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو وہ میری جناب میں درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 19 ہے، اور یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، بس جو کافر ہو گئے ہیں ان کے لیے آتش دوزخ کے کپڑے کاٹ کر سی دیے گئے ہیں، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا۔ امام مسلم نے حضرت ابو ذر سے حدیث روایت کی ہے کہ اس حدیث میں انہوں نے اپنے جلیل المرتبہ کتاب کو ختم کیا۔ قیس بن عباد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر کو قسم اٹھا کر یہ کہتے سنا کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے میدان بدر میں ایک دوسرے کو دعوت مبارزت دی۔ اسلام کی طرف سے حضرت حمزہ علی اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ تھے، اور کفر کی طرف سے ربیہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ، اور عتبہ کا لڑکا ولید تھا۔ اور اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ بدر کے دن عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر میدان جنگ میں نکلا اور مسلمانوں کو للکارا۔ انصار کے 3 نوجوان اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ عتبہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے اپنا نام و نسب بتایا تو عتبہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہا کہ ہمارے مقابلے میں ان کو بھیجو جو نسب اور قوت میں ہمارے ہم پلہ ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عبیدہ، حارث اور حمزہ بن ابی مطلب تم تینوں جاؤ۔ تو یہ تینوں بجلی کی سرات کے ساتھ میدان میں جا کھڑے ہوئے۔ حضرت عبیدہ نے عتبہ کو، حضرت حمزہ نے شیبہ اور سیدنا علی نے ولید کو للکارا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے اپنے اپنے حریفوں کو جو ہے وہ ڈھیر کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ اور عتبہ کے درمیان جنگ جاری رہی۔ دونوں ایک دوسرے کے وار سے سخت زخمی ہو گئے۔ حضرت حمزہ اور سیدنا علی اپنی تلواروں کو باہر لہراتے ہوئے عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور عتبہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت عبیدہ کی ٹانگ کٹ کر الگ ہو گئی تھی، اس کا گدا باہر بہ رہا تھا۔ اسی حالت میں انہیں اٹھا کر بارگاہ محبوب الہی صلی اللہ علیہ وسلم میں لے۔ آپ نے اپنی
آقا و مولا کو دیکھ کر فرمایا کہ کیا میں شہادت سے سرفراز نہیں ہوا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک تجھے شہادت کی سعادت جو ہے ارزنی عطا ہوئی ہے، اور زندگی کے آخری لمحوں میں جوش عشق کا یہ عالم ہے کہ کسی اور بات کو یاد نہ کیا، اور صرف یہ کہا کہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو ضرور جو ہے وہ کچھ اشعار کہتے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ آگے آیت نمبر 20 ہے، اور جس سے ان کے شکموں میں جو کچھ ہے پگھل جائے گا، اور ان کی کھالیں بھی، اور ان کے سروں پر مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اور وہ جب بھی شدت تکلیف سے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو اس پہ واپس لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا سخت آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اب آیت نمبر 22 تک دوزخ میں جو عذاب ہوگا منکرین اور منافقین اور کافرین کو، اس کی ساری جو ہے وہ تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے پھر انہیں جس طرح پہلے مومنین کا بتایا کہ انہیں بہتی ہوئی جنتیں عطا کی جائیں گی، تو کافروں کو اس طرح سے شدت اور تکلیف کا عذاب دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔